بسم الله الرحمن الرحيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نحمده ونصلي على رسوله سيد الأنبياء والأولياء والصالحين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظیم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، معزز بزرگوں، شرکائے اجتماع، جن نورانی اور مقدس کلمات کی تلاوت آپ کے سامنے ابھی کرنے کا شرف حاصل ہوا، انہی کلمات مقدسہ کے سلسلے میں گزشتہ 2 اجتماعات سے گفتگو چل رہی ہے، اور گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑی عزت اور کرامت والا وہ ہوتا ہے جو اپنے تئیں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی بڑھا ہوا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اسی اعتبار سے اپنی قربت اور عزت اور کرامت و شرف عطا فرماتا ہے. اور یہ بات طے ہے کہ اللہ کے نزدیک ملنے والی جو عزت ہوتی ہے وہی عزت پائیدار ہوتی ہے، باقی رہنے والی ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، ہمیشہ کی ہوتی ہے، اور بہت ساری منفعتیں حاصل کرنے اور حاصل ہونے کا ذریعہ اور باعث بنتی ہے. جو عزت بندوں کے درمیان ہوتی ہے، جو عزت دنیا والوں کے پاس ہوتی ہے، وہ ناپائیدار ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، بودی ہوتی ہے، منفیت سے خالی ہوتی ہے، ہر قسم کے نقصان اور عیب سے بھری ہوئی ہوتی ہے. لیکن ہم ہیں کہ پائیدار عزت کو حاصل کرنے کے بجائے ناپائیدار عزت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر رہے ہیں کہ ہم کو دنیا میں عزت مل جائے، 4 لوگوں میں مقام ہو جائے، محلے والوں میں بڑائی مل جائے، ملک میں، قوم میں، خاندان میں، قبیلے میں، برادری میں ہمارا مقام ہو، سب لوگ ہماری عزت کرنے والے بن جائیں. تو دوستو، یہ ہمارا تصور یہ ہم کو بہت بڑی ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. گزشتہ اس سلسلے میں گفتگو ہونے کے بعد میرا ارادہ یہ تھا کہ سلسلہ وار درس قرآن کی مجلس کی طرف میں دوبارہ آؤں، لیکن نگران محفل اور نگران اجتماع محترم المقام
جناب غوث بھائی صاحب صدر انتظامی کمیٹی مسجد ہادہ نے مجھے توجہ دلائی کہ چونکہ دکن کی ایک بہت بڑی قد آور روحانی شخصیت محدث دکن حضرت ابو الحسنات سیدنا و مرشدنا و مولانا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک چل رہا تھا، تو اس ضمن میں حضرت قبلہ کا کچھ تذکرہ، کچھ باتیں اور ان کی کچھ زندگی کے احوال ہمارے سامنے آ جائیں، تو اس تذکرے کی طرف جناب محترم نے مجھے توجہ دلائی، تو میں آج آپ کے سامنے حضرت ابو الحسنات محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں ان کی تعلیم پھر ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ والوں کا ذکر کرنا اور سننا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ذکر کو سننا اور کرنا دونوں بھی دنیا و آخرت میں بہت زیادہ فائدوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، یہ قرآن نے کہہ دیا۔ پھر قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر عزت کو اللہ کے نبی کی اتباع کے ساتھ بھی جوڑ دیا ہے۔ جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عزت والا ہوتا ہے، پھر جس کے اندر سب سے زیادہ اتباع مصطفی ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تقوی سے عزت ملتی ہے، پھر اتباع سے محبت ملتی ہے، کہ اللہ کے نزدیک محبت بندہ پاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیں، دنیا میں بہت سارے لوگ میری محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو چاہتے ہیں، لیکن آپ دو ٹوک انداز میں کہہ دیں کہ اگر میرے نبی کی اتباع نہیں ہے تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو پھر میرے محبوب کی اتباع میں آ جاؤ، پیروی میں آ جاؤ۔ محبوب کی پیروی میں جب آئیں گے تو پیروی محبوب سے پہلے تم مجھے چاہنے والے تھے، میرے محبوب کی پیروی کے بعد میں تم کو چاہنے والا بن جاؤں۔ تو یہ محبت خدا بندے کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جبکہ بندہ اللہ کے رسول اور اللہ کے محبوب کی اتباع میں زندگی گزارے۔ تو یہ تو دو کلمات ہیں، دو جملے ہیں، ان دونوں جملوں کے خلاصے کا نام حضرت ابو الحسنات ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات محدث دکن ایک طرف تقوی میں اپنی مثال آپ، دوسری طرف اتباع مصطفیٰ میں بے نظیر اور بے مثال۔ حضرت ابو الحسنات محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ اتنی زیادہ عظیم المرتبت اور بابرکت شخصیت کا نام ہے کہ اگر آدمی اور انسان بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، تقوی پہ گفتگو تو ہو رہی، لیکن تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ سننا بولنا اور ہے، تقویٰ دیکھنا اور ہے، دیکھنا اور ہے۔ اب ہم لوگ بولنے اور سننے والے ہیں تو لہذا کبھی فائدہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بولنے اور سننے سے ہمارا تعلق ہے۔ لیکن حضرت محدث دکن کی شخصیت یہ تقویٰ بولنے والی شخصیت نہیں تھی، تقویٰ سنانے والی شخصیت نہیں تھی، تقویٰ خود اختیار کر کے دکھانے والی شخصیت تھی کہ ان کو دیکھ کر لوگ تقویٰ سیکھتے تھے، ان کو دیکھ کر لوگوں کو تقوی کا نور ملتا تھا، ان کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں خشیت الہی موجزن ہوتا تھا، ان کو دیکھ کر محبت الہی کے ادا پیدا ہوتی تھی، ان کو دیکھ کر اطاعت خدا و مصطفیٰ کا عنصر دلوں میں پیدا ہوتا تھا۔ جو ان کو دیکھتا تھا وہ خدا و رسول کے گن گانے والے بن جاتا تھا۔
تو یہ دکھانے والے لوگ تھے پہلے. کیا دکھانے والے لوگ تھے؟ ہم کہنے والے اور سننے والے لوگ ہیں. ہم نیکی بولتے ہیں، صالحیت بولتے ہیں، اچھائی بولتے ہیں، ایمان بولتے ہیں، اطاعت بولتے ہیں، محبت بولتے ہیں، خوف اور خشیت بولتے ہیں، اتباع بولتے ہیں، تقویٰ بولتے ہیں، زینت ورا بولتے ہیں. پہلے کے لوگ یہ ساری چیزیں بولتے نہیں تھے، ہر قدم پر دکھاتے ہوئے نظر آتے تھے. ان کو دیکھنے والا متقی بنتا تھا، ان کو دیکھنے والا اطاعت رسول کا خوگر بنتا تھا، ان کو دیکھنے والے کے دل میں محبت الہی کا سمندر آ جاتا تھا. جو ان کو دیکھتا تھا وہ اللہ رسول کا بن جاتا تھا. تو ولی کی کیفیت اور ان کی شان اور علامت ہی یہی ہے کہ جو ولی کو دیکھے تو اس کو نبی یاد آ جائے، جو ولی کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے، جو ولی کے قریب ہو تو اس کو ایسا لگے کہ میں مدینے میں قریب ہو گیا ہوں، جو ولی کے قریب ہو تو اس کو ایسا محسوس ہو کہ میں عرش کی بلندیوں میں پہنچ گیا ہوں. تو ولی نبی اور خدا سے قریب کرنے والے ہوتے ہیں. تو تقوی میں اپنی مثالات، محبت میں اپنی مثالات، اتباع میں اپنی مثالات، ایسی بہترین عظیم المرتبہ شخصیت کو عبداللہ شاہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ تعالی علیہ. تو دوستو، میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت کے جملوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری بات نہ ہو، حضرت محدث دکن کی بات. آپ اپنی کتاب جو آپ کے فرمودات پر مشتمل ہے، مواعظ حسنہ، تو اس کے اندر آپ اتباع سنت اور اتباع نبی کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت پیر نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے کامل، بہت بڑے قد آور ولی گزرے. کیا نام ہے بولیے؟ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اونچی درجے کی شخصیت ہے. تو ان کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں حضرت ابو الحسنات. آپ فرماتے ہیں حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس راہ کے سالکین اپنے مدارج اور مقامات اخروی میں جتنی ترقی کرتے ہیں ان پر حضور کی محبوبیت اور اتباع کامل کی اہمیت و ضرورت کا انکشاف اور زیادہ ہوتا ہے. یعنی حضرت محدث دکن فرماتے ہیں کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے خدا کی محبت مل جائے، نبی کی سچی اتباع مل جائے، نبی کی قربت مل جائے، تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو اس راستے کا مسافر بن کے نکل گیا کہ مجھے خدا کی محبت ملے. بھئی ارادہ چھوٹا موٹا نہیں ہے. بھئی ایک طالب علم ہے، وہ ارادہ یہ کر کے میدان میں کدا کہ مجھے پی ایچ ڈی کرنا ہے، تو بہت کم چھوٹا ارادہ ہے. کوئی آدمی باہر نکلا کہ مجھے ہمالیہ سر پہ اٹھانا ہے، چھوٹا ارادہ ہے. کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچنا ہے، بہت چھوٹا ارادہ ہے. کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ستارے توڑ کے لانا ہے، بہت چھوٹا ارادہ ہے. لیکن کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت ملنا ہے اور مصطفیٰ کی قربت ملنا ہے، تو بہت بڑا ارادہ ہے. یہ بہت بڑا ارادہ ہے، بہت حوصلے کی بات، بہت جذبے کی بات، بہت دیوانگی کی بات، معمولی بات نہیں ہے. حضرت ابو الحسنات فرماتے ہیں کہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنے بڑے پرخطر راستے سے گزرنے کے لیے جب ارادہ کر کے نکلتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے، پھر رسول کی سچی کامل اتباع مل جائے، تو آپ نے فرمایا جو آدمی اللہ کے حوالے ہو کر اس راستے پہ نکلتا ہے اتنا بڑا ارادہ لے کر، تو جیسا جیسا آگے بڑھتا ہے اللہ کا لطف و کرم اتنا زیادہ اس کے اوپر عام ہوتا ہے، اتنی خطرناک منزل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. بالآخر منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. جب پہنچ جاتا ہے تو رب کائنات اپنی محبت کا خزینہ اس کو عطا فرماتا ہے. تو اس کے اوپر اہمیت، رسول کی اتباع کی اہمیت واضح ہوتے رہتی. بھئی ایک قدم آگے بڑھا تو پہلے ڈر رہا تھا کہ کیسے میں اتباع کروں، کیسے اس راہ پرخطر کے سفر کو طے کروں.
جیسا جیسا آگے بڑھتے جاتا ہے، حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے وہ اتباع میں ایک ایک قدم آگے بڑھاتے جانے سے آگے کی منزلوں کا انکشاف ویسا ہوتے جاتا ہے، آسان ہوتے جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ آنے واحد میں طے ہونے کی بات نہیں ہے، یہ آسانی سے طے ہونے کا سفر نہیں ہے۔ جس سفر سے آج ہم دور ہیں، جس سفر کو چھوڑے ہوئے ہیں، آج ہماری اپنی زندگی کا جو معمول ہے، زندگی کا جو مقصد ہم نے بنا لیا ہے، وہ صرف دنیا کا حصول ہے، نہ اتباع رسول کا حصول، نہ محبت الہی کا حصول۔ تو اس کے بعد حضرت محدث دکن فرماتے ہیں کہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ جب یہ ارشاد فرمائے اتباع کامل کے لیے جب آدمی آگے بڑھتے رہتا ہے تو ایک ایک قدم پر آگے کی منزل منکشف ہوتے جاتی ہے، کھلتے جاتی ہے، تو آسانی سے سفر طے ہوتا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو الحسنات نے فرمایا کہ خود امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بڑا مقام ملا تھا اتباع میں، اتباع رسول میں، کہ آپ کی عمر مبارک تقریباً 121 سال تھی۔ کس کی؟ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت ابو الحسنات محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 121 سال، آپ اندازہ لگائیں کتنا زیادہ بڑھاپا تھا ہوگا، کیسی کمزوری تھی ہوگی، کیسی ناتوانی تھی ہوگی، کیسے اعضاء جوارح میں حرکت تھی ہوگی، کتنا زیادہ جسم کے اندر لاغری کمزوری کی کیفیت تھی ہوگی۔ لیکن حضرت ابو الحسنات فرماتے ہیں کہ 121 سال کی عمر میں یہ اتباع کامل کا نمائندہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، ضعیفی، ناتوانی، کمزوری، پھر 121 سال کی عمر میں جب وصال کا وقت قریب آیا، جس دن آپ کا وصال ہونا ہے، انتقال ہو رہا، تو اس دن اور مرض میں اضافہ ہو گیا، ناتوانی اور بڑھ گئی، کمزوری بہت بڑھ گئی، ظاہری طور پر دنیا کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب نماز کا وقت آیا، 121 سال کی عمر، کمزوری حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے، پھر اسی دن انتقال ہو رہا ہے۔ نماز کا جب وقت آیا تو نماز کے وقت آپ نے اپنی ظاہری زندگی کا آخری وضو فرمایا۔ تو آخری وضو بھی، نماز تو نماز تھی، آخری وضو میں بھی ایک مستحب بھی آپ نے نہیں چھوڑا، ایک سنت بھی ترک نہیں فرمائی، اس کمزوری ناتوانی میں وضو کو کامل فرمایا۔ تو اتنا زیادہ وضو میں اہتمام کر کے آپ نے بتا دیا کہ جس بندے پر مصطفیٰ کی اتباع آسان ہو جاتی ہے تو انتقال کے وقت بھی وہ اتباع میں ہی خوش رہتا ہے۔ کمزوری قوت میں بدل جاتی ہے، لاغری طاقت میں بدل جاتی ہے، مشکل آسانی میں بدل جاتی ہے۔ ہمارے لیے کتنا مشکل ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم وضو سے باوضو رہیں، ہمیشہ باوضو رہیں، رات رات بھر نماز پڑھیں۔ ہمارے لیے مرض کا ایک ذریعہ، کمزوری کا ایک حوالہ ہوتا، بیماری کا ایک حوالہ ہوتا، بھوک کا ایک حوالہ ہوتا، لاغری کا ایک حوالہ ہوتا، لیکن بڑے لوگ یہ بہت زیادہ اونچے مرتبے پر فائز تھے اتباع مصطفیٰ میں۔ چنانچہ حضرت محدث دکن فرماتے ہیں کہ ان اولیاء اللہ سے جو لوگ قریب ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی اتباع کی دولت بھی سے بھی نوازتا ہے، پھر اپنی محبت بھی عطا فرماتا ہے۔ ولیوں سے قریب ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت محدث دکن نے اس حوالے سے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ کام آسان بنانا چاہتا ہے، یہ اتباع کا، محبت الہی کے حصول کا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اولیاء اللہ سے جڑ جائے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے وابستہ ہو جائے۔ چنانچہ وابستگی میں آپ نے سب سے پہلی شرط یہ رکھی ہے محدث دکن نے کہ اللہ کے اولیاء کا ادب کرنے والا بن جائے۔ ولی سے وابستگی کی پہلی شرط یہ ہے کہ ادب آئے۔ ہم بھی بہت بیٹھے بھائی، ہم کو تو کچھ بھی اثر نہیں ہوا، ہم بھی بہت آتے جاتے رہے لوگوں کے پاس، اولیاء کے پاس، ہم کو تو کچھ بھی نہیں ملا،
ارے آپ کو ملے گا کیسے جبکہ پہلی شرط ہی نہیں پائی جا رہی ادب. تو ادب یہ پہلی شرط ہے اولیاء سے قریب ہونے کے سلسلے میں. چنانچہ حضرت محدث دکن ایک انتہائی باطل تصور کو جو اس زمانے میں عام ہو رہا تھا، جو ولیوں سے دور کرنے کی سازشیں ہو رہی تھی بندوں، تو اس سلسلے میں گفتگو فرماتے ہوئے حضرت محدث دکن مواعظ حسنہ صفحہ نمبر 56 پر فرماتے ہیں، آپ نے اولیاء اللہ کا ایک باب لیا، پھر اس سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ دنیا یہ عالم اسباب ہے. یہاں سے گفتگو آپ نے فرمائی، دنیا یہ سبب کی دنیا ہے، سبب کے بغیر کوئی بھی آدمی دنیا میں نہیں جی سکتا. یہ دنیا عالم اسباب کا نام ہے، سب جانتے ہیں اور ہر بات سبب سے ہی معلوم ہوتی ہے اور حاصل ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر سبب کو شرک قرار دے، یہ حضرت محدث دکن کا جملہ ہے کہ اگر سبب کو شرک قرار دے تو زندگی مشکل ہو جائے. کوئی بھی سبب اختیار کر لیے تو شرک ہو گیا. تو یہ جو ذہنیت ہے یہ پروان چڑھ رہی تھی اس زمانے میں. اولیاء اللہ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو جڑ بنیاد سے آ رہا ہے کہ اولیاء اللہ سے جو لوگ دور کرتے ہیں تو سبب یہ بتاتے ہیں کہ اولیاء سبب ہے. تو لہذا ان کے پاس جانے سے یا ان سے محبت رکھنے سے یا ان کی بارگاہ میں بیٹھنے سے یا ان سے مدد لینے سے یا ان کی توجہات اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے سے شرک ہو جاتا. یہ ہے نا تصور. تو حضرت محدث دکن فرماتے ہیں اگر سبب کو شرک قرار دیں تو زندگی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ پوری دنیا کی زندگی اسباب پر ہے، اسباب پر ہے. بھائی آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، کھانے پینے کا سبب اختیار کرنا ہے، آرام سے سونا چاہتے ہیں، آپ کو چھت کے سہارے کی ضرورت ہے، آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، پانی کی ضرورت ہے، آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، دیگر لوازم زندگی کی ضرورت ہے. تو آپ نے فرمایا مثال کے طور پر آپ نے مثال دی، محدث دکن نے مثال کے طور پر ابتدا میں حصول ملازمت کے لیے آپ کو کہاں کہاں پھرنا پڑتا ہے. موٹی مثال ہے اور حضرت محدث دکن موٹی موٹی مثالیں دے کر بڑی بڑی باتیں سمجھا دیتے ہیں. یہ آپ کا خاصہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ملازمت آپ کو چاہیے تو ملازمت حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں آپ کو جانا پڑتا ہے. مختلف قسم کی کوششیں ہوتی ہیں، کبھی وہ آفیسر کے پاس، کبھی یہ آفیسر کے پاس، کبھی پروفیسر کے پاس، کبھی وزیر کے پاس، کبھی حاکم کے پاس. مختلف قسم کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں. اگر آپ ان اسباب کو شرک سمجھ کر جد و جہد نہ کریں، کسی آفیسر کے پاس نہیں گئے، کسی بڑے کے پاس نہیں گئے کہ کہیں شرک ہو جائے گا تو عمر بھر ملازمت نہیں مل سکتی اور نہ کوئی کام پورا ہو سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا ایک معمولی دنیا کی ملازمت اختیار کرنا ہے تو اس کو کئی لوگوں کے پاس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، اسباب اختیار کرنا پڑتا ہے. بغیر اسباب اختیار کیے کہ ملازمت نہیں مل سکتی تو بغیر سبب اختیار کیے کہ اللہ کی محبت کیسے مل سکتی. یہ حضرت محدث دکن فرماتے ہیں. آپ نے پھر اس کے بعد فرمایا اور ایک بات آپ نے فرمائی کہ اولیاء کے قریب کیوں ہونا ہے، اولیاء کے پاس کیوں جانا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ کو کوئی ضرورت ہے اور آپ کسی بڑے آدمی سے ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور آپ اجنبی ہیں، اتفاق سے رابطہ زیادہ نہیں ہے وہ بڑے آدمی سے، وہ آپ کی جو حاجت ہے اس کو پورا کر سکتا ہے لیکن رابطہ آپ کا اس سے زیادہ نہیں ہے، وہ تو بڑا ہے. تو اجنبی طور پر آپ اگر اجنبی بن کر ہی اس کے سامنے جائیں گے تو آپ جان پہچان تو آپ کو نہیں ہوگی، رابطہ چونکہ آپ کا زیادہ نہیں ہے. یہ مثال دینے کے لیے آپ نے بیان فرمایا. تو وہ اجنبی بن کر جب آپ جائیں گے تو آپ کا کام ہوگا بھی یا نہیں بھی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام آپ کی جو حاجت ہے پورا بھی کرے یا نہ کرے. تو آپ نے فرمایا اگر خدا نہ خواستہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ میں خود اس آدمی کے پاس نہیں جاؤں گا، بادشاہ کے پاس، بلکہ بادشاہ کا ایک قریبی نزدیکی ساتھی ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے، جس سے بادشاہ بہت محبت کرتا ہے، پہچانتا ہے، معرفت ہے، تو اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا. تو آپ نے بادشاہ کے شناسہ کو ساتھ لے کر
کسی بڑے آدمی کے پاس، بادشاہ کے پاس آپ چلے گئے، جانے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ کام جو ناممکن تھا وہ آسان بن جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ مثال دے کر فرمایا کہ یہ ایک دنیاوی مثال تھی، مگر بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ آپ کے جملے ہیں، بغیر ذریعے اور وسیلے کے اپنا کام بآسانی نکلنا مشکل ہے، اسی طرح ہر امر پر نظر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ذریعے سے تکمیل پاتا ہے۔ پھر واسطہ یا وسیلے کو ناجائز اور شرک کہنا کتنی نادانی کہ بغیر واسطے کے کام ہی نہیں ہو سکتا ہے، ہر معاملے میں واسطے کی ضرورت ہے۔ واسطے کو پہلی سیڑھی میں ہی اگر کوئی آدمی ناجائز کہتا ہے یا شرک کہتا ہے تو بہت زیادہ نادانی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آگے، یہی حال اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کا بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور یاد الہی میں گزارنے سے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور مقبولیت کے درجے پہ فائز ہو چکے ہیں۔ پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جس طرح حالت حیات میں بندگان خدا کے لیے دعا کیا کرتے تھے، پردہ فرمانے کے بعد بھی حیات برزخیہ میں یہی کرتے۔ تو لہذا آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ اس میں کیا برائی ہے نہیں معلوم تھا کہ لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ ناجائز کہا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی بارگاہ سے اپنے آپ کو جوڑنا یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ بزرگان دین کے مزارات پر جا کر مسنون طریقے سے ان کی زیارت اور ادباً اپنی حاجت بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا کرنے، عرض کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بزرگان دین کے مزارات پر جائیں اور وہ جس طرح دنیا میں ظاہری حیات میں دعا کرنے کے لیے جب عرض کرتے تو دعا کرتے، مدد کرتے، تو حیات برزخی میں بھی وہ مدد کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت اور روشنی قلب کے لیے جس طرح کثرت ذکر اور تلاوت قرآن مجید کی سالک کے لیے شدید ضرورت ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کی حکایات بھی ہمیشہ دیکھتے رہنا ضروری ہے کہ اللہ کے ولیوں کی باتیں سننے اور سمجھنے سے، پڑھنے سے بھی اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں نے پوچھا تھا کہ سرکار جو آدمی اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کی حکایات اور روایات سننا۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جہاں اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ پروردگار عالم اپنے چاہنے والوں سے محبت کرنے والوں کو محروم نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب یہ بھی بہت بڑی خیر کی چیز ہے۔ پھر آپ نے حدیث شریف نقل فرمائی مواعظ حسنہ میں، آپ نے فرمایا کہ مرحومین کی حالت قبر میں فریاد چاہنے والے غریق کی طرح ہوتی ہے۔ مرحومین کی حالت قبر میں فریاد چاہنے والے غریق کی طرح ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، سرکار نے فرمایا جو آدمی مرحوم ہے قبر میں گیا ہے تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں ایسی ہوتی ہے جیسے کہ سمندر میں کوئی آدمی ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے۔ تو غرق ہونے والے، ڈوبنے والے آدمی کی طرح اس کی حالت ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد محدث دکن نے فرمایا کہ اسی طرح قبر کے اندر رہنے والے مرحومین کی حالت بھی ہوتی ہے جس طرح ڈوبنے والے کی حالت ہوتی ہے۔ ڈوبنے والا یہ دیکھتا ہے کہ کوئی کدھر سے کہیں کوئی آ جائے اور مجھے ڈوبنے سے بچا لے، ہر طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا رہتا ہے کدھر سے کہاں سے کوئی سہارا ملے گا، کوئی تختہ ملے گا، کوئی بچانے والا آدمی ملے گا، کدھر سے سہارا آئے گا۔ ٹھیک یہی حالت قبر والے کی ہے۔ دوستو اس کیفیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ قبر والے کی حالت اسی طرح ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا
اور وہ اس دعا کے منتظر ہوتے ہیں جو ان کو ماں باپ، بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچنے والی ہوتی ہے۔ جو دعا اپنے رشتہ داروں کی طرف سے پہنچنے والی ہوتی ہے اس کے انتظار میں وہ قبر والے رہتے ہیں، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ کدھر سے کوئی دعا، کوئی ایصال ثواب آ جائے، کوئی ثواب آ جائے۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اور جس وقت ان کو وہ دعائے مغفرت پہنچتی ہے قبر والوں کو، تو ان کے نزدیک دنیا اور ساری دنیا میں جتنی بھی زیادہ چیزیں ہیں ان سے زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے قبر والے۔ پھر آپ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ زمین پر رہنے والوں کی دعا سے اہل قبور پر پہاڑوں جیسی رحمت نازل فرماتا ہے۔ زمین پہ بسنے والے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو اس دعا کے اثر سے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی شکل میں رحمتوں کا نزول قبروں والوں پر فرماتا ہے۔ پھر حضرت محدث دکن فرماتے ہیں کہ خاص طور پر حضور نے ارشاد فرمایا جمعہ کی رات، شب جمعہ، جمعرات کی جمعرات کا دن اور کل جمعہ جو آنے والا ہے، تو جمعہ کی رات مومنین کی روحیں اپنے اپنے گھروں کے دروازوں پر آتی ہیں۔ مومنین کی روحیں اپنے اپنے گھروں کے دروازوں پر آتی ہیں اور اپنی اولاد کو دیکھ کر فریاد وزاری کرتی ہیں کیا تم ہمیں بھول گئے؟ بھئی اولاد کھاتی ہے، پی رہی ہے، خوش بیٹھی ہوئی ہے، صوفوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، بہت زیادہ عیش و عشرت میں ہے، تو وہ ماں باپ، دادا پردادا، آبا اجداد وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی اولاد سے ہر جمعہ کی رات، جمعرات آ کے دروازے پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی روحیں کہ کیا تم ہمیں بھول گئے؟ تم پر لازم ہے کہ ہمارے نام کا صدقہ دو، تم ہمارے نام کا صدقہ دیا کرو۔ اور حضرت محدث دکن فرماتے ہیں کہ صدقے کی بہترین شکل یہ ہے، یہ محدث دکن نے الفاظ بڑھائے، صدقے کی بہترین شکل یہ ہے، وہ اضافہ فرمایا آپ نے کہ فاتحہ یعنی سورہ الحمدللہ ایک بار، قل هو اللہ احد 3 بار، درود شریف ایک بار پڑھ کر اس کا ثواب ہمارے نام پہ ایصال کرو۔ یہ مردوں کی روحیں کہتی ہیں اگر تو فاتحہ، یہ انسان جو دلانے والا ہوتا ہے فاتحہ دینے والا، تو اس کی برکتیں دینے والے کو تو ہوتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر معمولی برکت نہیں ہے، سورہ اخلاص کے اندر معمولی برکت نہیں ہے، درود شریف کے اندر معمولی برکت نہیں ہے، تو اس کی برکتیں کچھ پڑھنے والے کو تو ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ جب پڑھ کر ان کا ایصال ثواب جب اپنے مرحومین کے نام پہ بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کی شکل میں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو دوستو یہ حقیقت اس وقت ہم کو محسوس ہونے والی ہے جس وقت ہماری آنکھ بند ہو کے اس گڑھے میں ہم جائیں۔ آنکھ بند ہونے سے پہلے فاتحہ پہ بھی اعتراض ہے، اخلاص پر بھی اعتراض ہے، درود و سلام پر بھی اعتراض ہے، قرآن خوانی پر بھی اعتراض ہے، ہر چیز میں اعتراض ہے۔ جب مر جائیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ سب چیزیں تو ہونا ہے، وہاں تو یہی چیزیں کامیاب والی۔ تو لہذا اس کے بعد حضرت محدث دکن نے فرمایا کہ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، آپ پر لازم ہے، یہ مجدد الفسانی فرماتے ہیں، ان کا قول محدث دکن نے نقل فرمایا کہ آپ پر لازم ہے کہ اپنے آبا و اجداد کے لیے دعائے مغفرت اور ان کی طرف سے صدقہ کیا کریں، اس لیے کہ مرحومین کی مثال، یہ مجدد الفسانی بھی دی، مرحومین کی مثال پانی میں ڈوبنے والے کے جیسے آدمی کی طرح ہوتی ہے۔ جب وہ ایصال ثواب کے منتظر رہتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے، بھئی ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ ہم کو کیا ضرورت ہے؟ ہم کو پانی کی ضرورت ہے، بریانی کی ضرورت ہے، بہت زیادہ خوشی کی ضرورت ہے، کپڑے اچھے ہونے کی ضرورت ہے، اچھے مکان کی ضرورت ہے۔ انتقال جب ہو جائے گا تو اس وقت ایک ہی ضرورت ہے
کہ ثواب کدھر سے آتا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا شیطان کا حملہ اور وار ہے سونے۔ شیطان یہ چاہتا ہے، یہ کہنے والا انسان نہیں، شیطان ہے، شیطان کرا رہا ہے کہ وہاں آپ کو ضرورت ہے حد سے زیادہ صرف ثواب کی، تو پہلے دروازے پر شیطان اب گیٹ بند کر دیا ہے کہ ثواب پہنچتا ہی نہیں۔ یہ تصور پیدا کر دے رہا، ثواب تو پہنچتا ہی نہیں، تو پہلے منزل پر ہی ثواب پہنچنے کے تصور کا دروازہ ہی بند کر دے رہے۔ لیکن حدیث شریف میں آیا، حضرت محدث دکن نے حدیث نقل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح جو ایصال ثواب کرتے ہیں ان کی قبروں پر، مرحومین کی قبروں پر پہاڑوں کی طرح رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت محدث دکن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، یہ ہے مواعظ حسنہ صفحہ نمبر 59، تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین اور اپنے مرحوم اعزاء کی ارواح کے لیے تحفہ بھیجنے کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ یہ ایصال ثواب کہتے ہیں، جو بالکل جائز ہے۔ بزرگوں کے مزارات پر جا کر فاتحہ گزارنا بھی درست ہے۔ ایصال ثواب کے وقت پکائی ہوئی چیزوں کو سامنے رکھ کر بھی فاتحہ دی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکثر دفعہ ایسا عمل فرمایا، پکی ہوئی چیزوں کو سامنے رکھ کر کچھ پڑھ کر سرکار نے دم بھی فرمایا، جس کی وجہ سے ان غذاؤں میں برکت ہوئی۔ غذائیں سامنے رکھ کر فاتحہ دینے میں نہ تو کوئی بدعت ہے نہ کسی قسم کا شرک۔ یہ محدث دکن کے الفاظ، اور جو لوگ اس عمل پر اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض فضول ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے اپنے اعزاء مرحومین کے نام پر زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا کریں۔ خاص طور پہ اب آج سے یہ ذہن میں رکھیں کہ جب جمعرات آ جائے، ہم کو محسوس نہیں ہو رہا، ہماری آنکھیں اور ہمارے کان، یہ جو احساسات ہیں یہ بہت زیادہ پست ہو گئے ہیں۔ ہمارے آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں، کان کو سننے کی صلاحیت نہیں، لیکن حدیث رسول بتاتی ہے ہر جمعرات ہمارے اپنے بڑے ہمارے دروازوں پر آتے ہیں، آ کے دستک دیتے ہیں، کیا تم ہم کو بھول گئے؟ اتنا جلدی بھول گئے؟ ذرا سوچیں کہ جب تک والد تھے، چھوٹی سی طبیعت بخار آ جاتا تو جلدی سے جلدی دواخانہ لے جاتے، جب تک بیوی تھی جلدی سے جلدی دواخانے میں لے جا کے شریک کر دیتے تھے، جب تک بھائی تھا ظاہری طور پر دکھتا تھا، چھوٹی سی تکلیف پر ہم واویلا مچاتے تھے۔ لیکن دوستوں کو خبر کی عالم میں کس عالم میں ہوں گے، کیسی ضرورت میں ہوں گے، کیسی مشکل میں ہوں گے۔ خبر یہ اندھیرے گڑھے کا نام ہے، خبر ایک تاریکی کے ماحول کا نام ہے، خبر ایک تنگی کا نام ہے، خبر ایک اجنبیت کے ماحول کا نام ہے، خبر ایک ہمیشہ کے پردیس کا نام ہے، خبر یہ دنیا کے خاندانوں سے چھوٹنے کے بعد تنے تنہا سو جانے کا نام ہے۔ کتنی ضرورت ہوگی اس کا احساس جانے کے بعد ہونے والا ہے، جانے کے بعد ہونے والا ہے۔ ہم اپنے مرحومین کے نام پر اتنا سا تحفہ ہر جمعہ ہر ہفتہ نہیں دے بھیج سکتے، تو ہمارے وقت بھی وہ وقت آنے والا ہے کہ پھر ہمارے لیے بھی کوئی تحفہ بھیجنے والا نہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تحفہ اس طرح کا بھیجا کریں۔ پھر حضرت محدث دکن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو جیتے جی اپنے کو بھی کچھ کرنا ہے۔ بھئی ہم کو کیا بھروسہ ہے کہ کوئی ہمارے خاندان میں ہم کو تحفہ بھیجے گا، جانے کے بعد نہیں بھیجے گا؟ ہم کتنا غفلت اور سستی لاپرواہی ہم خود کر رہے ہیں۔ تو ہم مر جانے کے بعد، ہم اس گڑھے میں جانے کے بعد، ہم کو جب ڈوبتے ہوئے کو جس طرح ایک تنکے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ویسا سہارے کی ضرورت ہم کو محسوس ہوگی، تو ہمارے نام کوئی ایصال کرے گا نہیں کرے گا کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا کرے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ہم کو بھی تو کچھ کرنا ہے، پہلے سے ہم بھی تیاری کریں، پھر اس کے بعد اللہ مالک۔ تو تیاری ہم کو بھی کرنا ہے۔ تو حضرت محدث دکن فرماتے ہیں کہ دیکھو گناہوں کا سلسلہ چھوڑو،
نیکی کی کیفیت اور نیکی کا مزہ پیدا کرنا ہے، نیکی کی لذت پیدا کرنا ہے، تو گناہوں کے سلسلے کو چھوڑا جائے، گناہوں کے سلسلے کو چھوڑا جائے۔ جب تک گندگی دور نہیں ہوگی اس وقت تک زیور کام نہیں آ سکتا۔ زنگ دور ہونا ضروری ہے جب پالش کام آئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ گناہوں کے سلسلے کو چھوڑا جائے، پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں ہم لوگوں کے لیے پیغام کہ گناہ تو ہم سے ہو رہے ہیں، صبح شام گناہوں میں لطف زندگی گزار رہی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ گناہ تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ناقابل تصور گناہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ کہتے تھے نا، بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، ایسے گناہ ہو رہے ہیں جو بے شعوری میں ہیں، شعور میں بھی نہیں ہے۔ تو حضرت محدث دکن اس کے لیے فرماتے ہیں، آپ نے خود فرمایا جب تم میں سے کسی کے گناہ زیادہ ہوں تو سحر کے وقت استغفار کیا کر۔ سحر کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت اٹھ کر پروردگار عالم سے معافی مانگا کرو، استغفار کیا کرو۔ فرمایا آپ نے کہ ہر مرض کی دوا ہے، بھئی اللہ کے پاس ہر مرض کی دوا ہے، کوئی مرض بے دوا نہیں ہے، ہر مرض کی دوا ہے۔ اسی طرح یاد رکھو سب سے بڑا مرض جو گناہ ہے، تو ان گناہوں کی دوا استغفار ہے۔ یہ استغفار سحر کے وقت اللہ سے معافی مانگنا، سحر کے وقت اٹھ کے رونا، گناہوں کو یاد کر کے نادم اور پریشان ہونا، آنسو بہانا، شرمندگی پیدا کر لینا، دل کے اندر رقت کا پیدا ہو جانا، معافی مانگنا، سسکیاں لینا، رونا، گناہوں کے بوجھ کو یاد کرنا، یہ جس طرح ہر بیماری کا ڈاکٹر ہوتا ہے، ہر مرض کا ایک علاج کرنے والا معالج ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں کا بہترین ڈاکٹر سحری کے وقت اٹھ کر معافی مانگنا۔ یہ بہترین معالج ہے، یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، تو اس وقت معافی مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ نیک بندوں کی جو کیفیت، اللہ کے خاص بندوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت معافی مانگتے ہیں، سحر کے وقت معافی مانگتے ہیں۔ وہ وقت کیوں ہے ایسا؟ بھئی اس لیے کہ معافی مانگنے میں یکسوئی ہونا ہے، معافی مانگنے میں زار و خطار آنسو بہنا ہے، معافی مانگنے میں کیفیت ہونا ہے۔ سحر کا وقت ایسا ہے دنیا سو رہی ہے، کوئی بستر کے مزے لوٹ رہا ہے، کوئی نیند کے آغوش میں، کوئی تھکا ماندہ پڑا ہوا ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، تو اس وقت بندہ اٹھا، صرف وہ بندہ ہے، پھر اس کا رب ہے، پھر اس کا رب ہے۔ جب وہ اٹھ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو رب قدیر اس کو کتنا پسند کرتا ہے۔ سنیں، ہے تو گناہگار نا، گناہوں کا بوجھ ہے اس کے اوپر، لیکن جب معافی مانگنے کے لیے زبان کھولتا ہے، نادم ہو کر زبان کو حرکت دیتا ہے، تو حضرت محدث دکن فرماتے ہیں اللہ کتنا محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا کتنا بناتا ہے۔ چنانچہ آپ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی آواز ایسی پیاری نہیں معلوم ہوتی، کوئی بھی آواز ایسی پیاری معلوم نہیں ہوتی جیسے گناہگار کی آواز پروردگار عالم کو حد سے زیادہ پیاری معلوم ہوتی ہے جب وہ رب رب کہہ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ گناہگار پشیمانی میں، پریشانی میں، ہر طرف سے خیالات ہٹا کر اللہ کی طرف یکسو ہو کر جب معافی مانگنے کے لیے کہتا ہے اللہ یا رحمان یا رب، تو اللہ تعالیٰ اس آواز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا اتنے بڑے بڑے گناہ پیچھے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ پیچھے ہیں، سمندر کے قطرات سے زیادہ بڑے گناہ پیچھے ہیں، درختوں کے پتوں سے زیادہ بڑے گناہ ہیں، پہاڑوں کے پتھروں سے زیادہ بڑے گناہ ہیں، زمین کے ذرات سے زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ
نیکیوں کی وسعت سے زیادہ بڑے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اس کے معافی مانگنے کے ندامت والے کلمات کو دیکھ کر اس کو پسند کر کے معاف کر دیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، معافی نہیں کرتا، محبت کرتا ہے۔ تو وہ جو افسوس میں، ندامت میں، لاچاری میں، بے بسی میں، بے کسی میں پروردگار عالم کو رب کہہ کے پکارتا ہے، تو اس رب کہہ کے پکارنے کے جملے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا لطف و کرم معافی مانگنے پہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت محدث دکن فرماتے ہیں کہ اے بندو، اگر تم یہ ساری چیزیں اختیار کرنا چاہتے ہو تو ادب حاصل کرو، ہمیشہ ادب کو اپنے سینے میں بسا کے رکھو۔ آپ نے مثال دی کہ حضرت شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور اللہ کے ولی، بہت بڑے جید عالم تھے، یہ مواعظ حسنہ میں آئے۔ تو حضرت شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک دن گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے، گھوڑے پہ سوار تھے، جا رہے تھے، ساتھ میں ایک حلقہ تھا۔ اچانک آپ کی نظر راستے میں جاتے ہوئے ایک نابینا پہ پڑی۔ آنکھوں کا اندھا شخص نابینا پہ جیسے ہی آپ کی نظر پڑی کہ اس نابینا شخص کو ان کی اپنی بیٹی سہارا دے کے راستے سے گزار رہی ہے، لے جا رہی تھی بابا۔ جیسے ہی وہ نابینا شخص پر آپ کی نظر پڑی تو حضرت شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی باصفا جید عالم فوراً گھوڑے سے اترے۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد نابینا شخص کے قریب پہنچے۔ پھر حضرت محدث دکن فرماتے ہیں کہ فوری گئے، اس نابینا شخص کا ہاتھ پکڑے اور ان کے ہاتھ کو آپ نے بوسہ دیا، ہاتھ چوم، اور بہت دور تک گھوڑا ایک طرف، لوگ ایک طرف، حضرت شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اس نابینا شخص کے ساتھ پیچھے پیچھے ان کی اتباع میں چلتے چلتے بہت دور کا راستہ طے کرا کے ان کو ان کی منزل مقصود تک پہنچا کے ادب کے ساتھ ان سے ملاقات کر کے واپس ہوئے۔ ایک لمبا وقت لگا اس کو دیکھنے میں، ایک چھوٹا ایک شخص معلوم ہو رہا تھا، وہ کپڑے بھی اتنے معیاری نہیں تھے، نابینا، اتنا ادب بجا لایا آپ نے۔ تو آپ کے مریدین کے حلقے نے پوچھا کہ سرکار اس نابینا کے ساتھ آپ اتنا بڑا ادب کا معاملہ فرمایا، یہ کون ہے؟ تو حضرت شیخ شمس الدین رحمت اللہ علیہ جیسی ولی کامل جید عالم شخصیت کہتی ہے، یہ صوفی باصفا، وہ کہتے ہیں یہ جو شخصیت تھی ان سے میں نے بچپنے میں تھوڑا سا قرآن پڑھا تھا، قرآن پڑھنا تھوڑا سیکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ادب ہی سے انسان کو سب ملتا ہے۔ تو حضرت شیخ اولیاء ولایت کے مرتبے میں پہنچ جاتے تھے لیکن دوسروں کا ادب کرتے تھے، وہ ادب کرتے تھے استاد سے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا چھوٹی عمر میں میں نے ان سے قرآن پڑھا تھا، تو لہذا اس لیے میں نے ان کے ساتھ یہ ادب کا معاملہ کیا۔ تو حضرت محدث دکن فرماتے ہیں کہ بزرگوں اور اولیاء اللہ کی خدمت خدا تعالیٰ کی رضامندی کا باعث ہوا کرتی ہے، اس لیے ان کی خدمت میں بے ادبی نہیں کرنا چاہیے، خدا کو ناراض کرنے کا موجب بن جاتا ہے ان کی شان میں بے ادبی کرنا۔ تو لہذا آپ فرماتے ہیں، حضرت محدث دکن نسخہ دے رہے ہیں، جب کسی ولی کی بارگاہ میں جائیں تو نہایت ادب کے ساتھ رہیں۔ حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے قول نقل کیا، جو شخص بزرگوں کے آداب بجا لانے میں سستی کرتا ہے، بزرگوں کے آداب بجا لانے میں جو شخص سستی کرتا ہے اسے سنت نبوی کی پیروی سے محروم رکھا جاتا ہے۔ یہ پوری کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ولی کی بے ادبی کر کے کہ ہم بہت بڑے سنت کے پابند ہیں۔ حضرت محدث دکن فرماتے ہیں جو اولیاء اور بزرگوں کے آداب بجا لانے میں سستی کرتا ہے، اس سستی کا لفظ ہے،
صرف سستی کرتا ہے تو اسے اتباع سنت نبوی سے محروم رکھا جاتا ہے، اور جو سنتوں کے ادا کرنے میں سستی کرتا ہے تو اس آدمی کو فرائض سے محروم رکھا جاتا ہے، فرائض سے محروم رکھا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جس کو فرائض سے سستی ہوتی ہے تو اس کو دنیا و آخرت کے سعادتوں سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی، تو ادب بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا قرینہ ہے ادب۔ تو چنانچہ میں اختصار کے ساتھ حضرت محدث دکن کی چند بہت بنیادی ہمارے دل کی اصلاح کے لیے، قلب کی اصلاح کے لیے بنیادی چیزیں آپ نے رقم فرمائی، ان کو میں آپ کے حوالے کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا غور سے سنیں، کیونکہ وہ باتیں اتنی ہیں پیاری، اگر ان باتوں کے ہم پابند ہو گئے، جو وہ باتیں اختیار کر لیتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ مومن کامل ہے، اس کی دنیا بھی صحیح ہے، آخرت بھی صحیح ہے۔ حضرت محدث دکن نے پیغام دیا، تو وہ بنیادی باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا دل کو بگاڑنے والے اور اس کو زنگ آلود بنانے والے اشیاء، یہ میرے ہاتھ میں ہے گلزار اولیاء، حضرت محدث دکن کی تصنیف ہے۔ تو آپ نے پورے اولیاء کے حالات لکھ کے آپ نے آگے بیان فرمایا بالکل آخر میں کہ دل کو بگاڑنے والے اور اس کو زنگ آلود بنانے والی چیزیں یہ ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز ہے معصیت، یعنی گناہ، جس کو ہم ہلکا سمجھیں، گناہ۔ دوسری چیز ہے قوت حرام، یعنی حرام غذا، دل کو بگاڑ دیتی ہے۔ تیسری چیز ہے حب مال، مال کی محبت۔ چوتھی چیز ہے حب جاہ و حشمت، مرتبے کی محبت۔ پانچویں چیز ہے رشک و حسد، حسد، یہ بھی دل کو بگاڑ دینے والی چیز ہے۔ پھر آپ نے 6ویں نمبر پر فرمایا ناحق تعصب، کسی سے بھی تعصب، ہر اچھے برے سے تعصب، یہ پوری چیزیں ہمارے اندر ہیں، تو یہ دل کو بگاڑنے والی چیز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا 7ویں چیز ہے عداوت اور دشمنی، یہ بھی دل کو بگاڑ دیتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تکبر اور بڑائی، یہ بھی دل کو بگاڑتا ہے۔ 9ویں نمبر پر فرمایا ریاکاری، دکھاوا، یہ بھی دل کو بگاڑ دیتی ہے۔ بغض اور کینہ، یہ 10ویں نمبر کی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا دروغ گوئی، دروغ گوئی، جو زبان پہ آیا وہ بول دے، جس کے بارے میں جیسا زبان پہ آیا بول دے، یہ دل کو بگاڑ دیتی۔ الفاظ ادا ہو رہے ہیں زبان سے، بگڑ رہا ہے دل۔ جب دل بگڑ جاتا نا، روح بھی بگڑی، ذہن بھی بگڑا، دنیا بھی بگڑی، خبر بھی بگڑی، حشر بھی بگڑا، ہر چیز بگڑی، دل بگڑ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا غیر غلط ہنسی ٹھٹا مزاح، دل لگی، یہ بھی دل کو بگاڑ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا بد اخلاقی، دل بگڑ جاتا ہے۔ غیبت دل کو بگاڑ دیتی ہے۔ چغل خوری، پھر اس کے بعد آپ نے غصہ، ناجائز غصہ، یہ بھی دل کو بگاڑ دیتا ہے۔ بے مروتی، کسی کا مروت نہیں، کسی کا پاس و لحاظ نہیں، دل بگڑ جاتا ہے۔ زبان سے فحش بکنا، گالی گلوچ، دل بگڑ جاتا ہے۔ لالچی، یہ بھی دل کو بگاڑ دیتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کنجوسی، یہ بھی دل کو بگاڑ دیتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی تعریف آپ کرنا، اپنی بارے میں بولتے رہنا، میں وہ ہوں یہ ہوں، اس سے بھی دل بگڑ جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کسی سے اپنی تعریف سننے کی خواہش رکھنا، اس سے بھی دل بگڑ جاتا ہے۔ خود تو نہیں کر لے رہے تعریف، لیکن دل میں تمنا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کی خواہش لوگ کریں، تعریف کریں، خواہش رکھنا، اس سے دل بگڑتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اس سے دل بگڑتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا غفلت، اس کی طرف دھیان نہیں، غفلت، لاپرواہی، اس سے بھی دل بگڑتا ہے۔ چاپلوسی، اس سے بھی دل بگڑتا ہے۔ ہلکا پن، اس سے بھی دل بگڑتا ہے۔ کسی کو ضرر پہنچنے اور نقصان پہنچنے پہ خوش ہونا، اس سے دل بگڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو تمنا رکھ کے بیٹھتے
کہ اس کو نقصان ہو جائے، اس کا گھر گر جائے، انہیں تباہ ہو جائے، کاروبار تباہ ہو جائے، اس کی ذات ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، تو آپ فرماتے ہیں کسی کو ضرر پہنچنے سے خوش ہو جانا، اس سے دل بگڑ جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تہور، تہور کا مطلب ہے کہ ناجائز اور بیجا طریقے سے اپنی بہادری بتانا، اس سے دل بگڑتا ہے۔ لوگوں کی عیب جوئی، اس سے دل بگڑتا ہے۔ مکر و فریب، اس سے دل بگڑتا ہے۔ پھر آگے بڑی قیمتی بات فرمایا، بھئی اللہ کے احکام میں گفتگو ایسی کرنا کہ لوگوں کو شبہ ہو جائے، لوگوں کو شبہ ہو جائے، شبہ پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں گفتگو کرنا، اس سے بھی دل بگڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ دل بگاڑنے والی چیزیں بیان فرمائی، تو یہ کل چیزیں ہیں 30 جو دلوں کو بگاڑتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا دل کو سدھارنے والی چیزیں کیا ہیں، تو آپ نے ان کی تعداد بیان فرمائی 45 چیزیں ایسی ہیں جس سے دل سدھرتا ہے، 30 چیزیں ایسی ہیں جس سے دل بگڑتا ہے۔ تو آپ بتائیں کتنا بڑا کام کر دیے، ہماری پوری اصلاح کا سامان کر دیا کہ ایسا کرو ایسا مت کرو۔ 2 راستے آپ نے بتا دیے، دل کو سدھارنے والی چیزیں اور گلا بخشنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلے نمبر پر توبہ، دل سدھرتا ہے۔ اکل حلال، اس سے دل سدھرتا ہے۔ صدق مقالے میں سچ بولنا، اس سے دل سدھرتا ہے۔ نیکیاں کمانے کی خواہش، اس سے دل سدھرتا ہے۔ خاموشی، یہ دل کو سدھارتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سخاوت، سخاوت سے دل سدھرتا ہے۔ تواضع، عاجزی انکساری، اس سے دل سدھرتا ہے۔ حیا اور شرم، اس سے دل سدھرتا ہے۔ مخلوق خدا پر شفقت کرنا، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا، مخلوق میں چونٹی سے لے کر انسان تک سب پہ شفقت کرنا، اس سے دل سدھرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عبادت کرنے سے دل سدھرتا ہے، ذکر کرنے سے دل سدھرتا ہے، فکر کرنے سے دل سدھرتا ہے، طہارت اچھی رکھنے سے دل سدھرتا ہے، ہمیشہ باوضو رہنے سے دل سدھرتا ہے، نفس کے خلاف کام کرنے سے دل سدھرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ریاضت اور مجاہدے سے دل سدھرتا ہے، اپنا حساب کتاب کرنے سے دل سدھرتا ہے، دن بھر کیا نیکیاں کیے کیا نہیں کیے، کتنے جرائم کیے کتنے نیکیاں ہو، رات میں سونے سے پہلے حساب کتاب، اس سے دل سدھرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مراقبہ کرنے سے دل سدھرتا ہے، صبر کی کیفیت پیدا کرنے سے دل سدھرتا ہے، شکر آنے سے دل سدھرتا ہے، خوف خدا سے دل سدھرتا ہے، رحمت کی امید رکھنے سے دل سدھرتا ہے، برے خاتمے سے ہمیشہ ڈرنے سے دل سدھرتا ہے، بری موت سے ڈرتے رہنے سے دل سدھرتا ہے، زہد اختیار کرنے سے دل سدھرتا ہے، اچھی نیت پیدا کرنے سے دل سدھرتا ہے، اخلاص سے دل سدھرتا ہے، خزائے الہی پہ راضی رہنے سے دل سدھرتا ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پہ میں خوش ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا توکل پہ دل، توکل اختیار کرنے سے دل سدھرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا قناعت پسندی سے دل سدھرتا ہے، قناعت پسندی سے دل سدھرتا ہے، پرہیزگاری سے دل سدھرتا ہے، حلم اور بردباری اور برداشت کی کیفیت سے دل سدھرتا ہے، معاف کرنے سے دل سدھرتا ہے، ثابت قدم حق پہ رہنے سے دل سدھرتا ہے، اور اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں بہادری بتانے سے دل سدھرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کرم سے دل سدھرتا ہے، حسن اخلاق سے دل سدھرتا ہے، لمبی چوڑی امیدیں نہ رکھنے سے دل سدھرتا ہے، امیدیں کم رکھنے سے دل سدھرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہمیشہ سکرات کا خیال رکھنے سے دل سدھرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا خبر کی مصیبتوں کا سما ہمیشہ پیش نظر رکھنے سے دل سدھرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا منکر نکیر کی ڈانٹ ڈپٹ جو خبر میں ہوگی اس کو یاد کرنے سے دل سدھرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا قیامت کی باز پرس یاد رکھنے سے دل سدھرتا ہے، شوق دیدار الہی رکھنے سے دل سدھرتا ہے، پھر اللہ کی محبت رکھنے سے دل سدھرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حضرت رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی محبت اور اتباع کرنے سے دل سدھرتا ہے۔ یہ کل 45 چیزیں آپ نے دل کو سدھارنے والی بیان کی، یہ گلزار اولیاء میں۔
تو دوستو یہ پیغام حضرت محدث دکن کا، آپ کی پوری زندگی، ہمارے بزرگ بتائیں گے، پوری زندگی حضرت محدث دکن کی یہی تھی کہ اللہ سے کٹے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملایا جائے، پروردگار عالم سے ملایا جائے، جو اللہ رسول سے دور ہیں ان کو اللہ رسول سے قریب کیا جائے۔ بہت محبت کا پیغام تھا، بہت الفت کا پیغام تھا، پوری زندگی تقویٰ، پرہیزگاری، زہد، محبت وغیرہ کا نمونہ تھا۔ حضرت محدث دکن کو جب کوئی لوگ دیکھتے تو کچھ ایسے واقعات بھی ہیں کہ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا اسلام قبول کرنے کے بعد کہ آپ کو اسلام کی کون سی ادا بہتر پسند آئی کہ جس کی وجہ سے تو نے اسلام قبول کر لیا، کفر چھوڑ دیا؟ تو اس مسلمان ہونے والے شخص نے کہا میں ان کے چہرے کو دیکھ کر اسلام کی صداقت سمجھ کے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ کیفیت تھی۔ تو پہلے لوگ بتانے والے تھے اسلام، آج ہم لوگ سنانے والے۔ پہلے لوگ دکھانے والے تھے، آج ہم لوگ بولنے اور سننے والے ہیں۔ تو اسلام کیا تقاضا کرتا ہے؟ اسلام تقاضا کرتا ہے کہ صرف سنایا نہ جائے بلکہ عملی طور پہ اس کو بتایا جائے۔ تو جو بتانے والے لوگ تھے وہ اولیاء تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو اپنی بارگاہ میں ایسا پاکیزہ بندہ بنائے رکھے کہ ہمارا دل بھی پاکیزہ ہو جائے، ہماری روح بھی پاکیزہ ہو جائے، ہماری نظر، ہمارا جسم بھی پاکیزہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔